بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین کرام، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم 15ویں پارے سے اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آج کا موضوع ہماری دو صورتیں ہوں گی، سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء، اور دوسری سورۃ الکہف۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل یہ ایک ہی سورت کے دو نام ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں اگر اسراء اس کی وجہ تسمیہ ہو تو اس کے اندر ایک ایسے مبارک سفر کا ذکر آیا ہے جو سفر ایک معجزانہ سفر تھا، جو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ اور اگر بنی اسرائیل اس سورت کا نام مان لیا جائے تو اس سورت میں بنی اسرائیل کے متعلق کافی ساری باتیں ہوئی ہیں، تو مفسرین نے اس کی وجہ تسمیہ اور ان دونوں ناموں کے درمیان تطبیق یہ بیان کی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، جو معراج کے فوراً بعد نازل ہوئیں، اور معراج کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے، تمام کے تمام جمہور محدثین اور مفسرین اور سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگردوں میں سے امام سدی اور اس طرح سے دوسرے جتنے مفسرین ہیں، ان تمام کا یہ متفقہ قول ہے کہ معراج ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے ہوا، لیکن کسی مہینے کا تعین، جیسے کہ کچھ لوگ 27 رجب کہتے ہیں، کسی مہینے کا تعین کسی بھی حدیث یا مستند کسی تاریخی یا تفسیری کتاب میں ہمیں نہیں ملتا۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار کا ظلم و ستم عروج پر پہنچ چکا تھا، اور آپ کے لیے 2 سب سے بڑے سہارے تھے مکہ میں، آپ کی بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے چچا ابو طالب، یہ 2 بہت بڑے سہارے تھے کہ ایک غمگسار بیوی جب آپ کو پریشان دیکھتی تو آپ کا حوصلہ بڑھاتی، اور چچا جو قبیلے کے سردار تھے وہ دوسرے قبائل کے سامنے ایک ڈھال بن کے کھڑے تھے۔ جب یہ دونوں نہ رہے تو سب سے بدترین انسان، اور جو آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب، وہ آپ کے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے سردار بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ میں اور میرا قبیلہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہے۔ ہاتھ اٹھا لیا، قبیلے سے نکال دیا، اور قبائلی سسٹم میں کسی شخص سے اپنی ذمہ داری اٹھا لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو کوئی مار دے، کوئی نقصان پہنچا دے، کچھ بھی کر دے، اس کا قبیلہ کسی طرح کی کوئی چون و چرا بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی اس کو قتل کر کے چلا جائے قبیلہ بدلہ نہیں لے گا۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر سہارا ایک قبیلہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، ایسی شکل میں کہ قبیلہ آپ سے اپنی سرپرستی اٹھا لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں۔ اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ کو لے کے طائف کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ طائف چلے گئے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی، ان کو دعوت دین دی، لیکن طائف کے سرداروں نے بھی صرف اس ڈر سے کہ ہم مشرکین مکہ کی، قریش کی اور مکی سرداروں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے سے انکار کر دیا، اور صرف پناہ دینے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ الٹا ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے کہ جس کا ذکر آقا علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے۔ اور یوں کہہ لیں کہ دنیاوی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بے سہارا ہو گئے تھے۔ تو تب اللہ رب العزت نے آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سفر کروایا، اور اس سفر میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ باور کروا دیا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ میرے رسول تیرے رب نے تیرے چھوڑا نہیں، اور نہ ہی تو تنہا ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اسی سفر میں جب آپ سفر فرما رہے تھے مکہ سے بیت المقدس تک، تو جبریل نے آپ کو مدینہ دکھایا اور بتایا کہ عنقریب اللہ رب العزت اس جگہ کو آپ کا مرکز اور مسکن بنا دے گا، اور ہجرت کی دعا سکھائی کہ رب ادخلنی مدخل صدق، وہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر آ رہا ہے اسی صورت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے سورۃ بنی اسرائیل، چونکہ مدینہ میں یہودیوں کا تسلط اور قبضہ تھا،
تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے ذریعے سے آپ کو یہودیوں کے عقائد سے، یہودیوں کی حرکتوں سے، سوچ سے، تعامل سے، طرز عمل سے، طرز زندگی سے اللہ رب العالمین نے آشنائی کروا دی، تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں کہ اب آپ کا مقابلہ مشرکین کے بعد کائنات کی بدترین قوم یہودیوں سے ہونے والا ہے، جو ہیں تو اہل کتاب، لیکن اہل کتاب ہونے کے ناطے یہ بہت بڑی سرکش اور اللہ کی نافرمان قوم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی سورہ مبارکہ میں تورات کی منسوخی اور معزولی کا بھی اعلان کر دیا، بلکہ تمام پچھلی کتابوں کی معزولی کا اعلان کر کے بنی اسرائیل کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں، اب تمہاری طرف ایک کتاب آنے والی ہے، اور اس کتاب کا جو والی ہے، رسول ہے، وہ آنے والا ہے، تو اس کے بعد اب تمہارے پاس ہدایت اور کامیابی کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تم اس کے رسول جو وہ کتاب لانے والے ہیں ان کی بات کو مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ سورہ مبارکہ کس کا آغاز اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اللہ وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے سیر کروائی، سفر کروایا، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ مبارک جگہ تھی جس کے ارد گرد کے علاقوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جس کے ارد گرد میں برکتیں عطا فرما دی تھی، پھلوں کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، اور خود قرآن نے کئی جگہ پر اس زمین کو ارض المقدسہ کہا کہ یہ مقدس زمین ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے ہر نبی کا مسکن اور مرکز رہی، ہر نبی اسی زمین سے کسی نہ کسی طرح سے متعلق تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر یہ نشانیاں موجود تھیں، جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تورات میں نشانی موجود تھی کہ مولدہ بمکہ ومہدتہ بطیبہ وملکہ بالشام، کہ شام یعنی فلسطین، اصل میں شام جو سوریہ ہے آج وہ شام نہیں ہے، شام بنیادی طور پر ایک بہت بڑے خطے کا نام ہے جس میں مکمل کا مکمل سوریہ، اردن کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا اردن، اور فلسطین جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے نجس اجسام نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ سارے کا سارا ایریا مل کے شام بنتا ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ شام کے آگے خطے اور حصے ہیں جس میں سے فلسطین اور بیت المقدس اور یہ سارے اس کے حصے اور قطعے ہیں اور علاقے ہیں، شہر ہیں آگے، اصل میں سارے علاقے کا نام شام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کتابوں میں اپنے رسول کی جو نشانیاں بیان کی تو یہ وعدے کر دیا کہ ملکہ بالشام، کہ اس رسول کا آبائی وطن جو ہے وہ شام ہوگا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ بھی شام سے تھے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت میں دو حصوں کا تذکرہ فرمایا، ایک سفر جو زمینی سفر تھا مسجد حرام سے لے کے بیت المقدس تک، اور دوسرا سفر جو وہاں سے اللہ رب العزت نے آسمانوں تک کروایا۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں یہ سفر کروایا۔ مختصراً میں دو تین چیزیں عرض کر دوں۔ معراج سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام لا کے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے دھویا گیا، ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، پھر وہاں سے براق پر آپ کو سوار کر کے بیت المقدس لایا گیا۔ جو آج یہودی جس دیوار کے پاس کھڑے ہو کے گریہ زاری کرتے ہیں، جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، وہ اسی دیوار کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی براق کو باندھا، جس کو دیوار البراق بھی کہا جاتا ہے یا حائط البراق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہیں سے ایک سیڑھی پر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں پر 7 انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی جو جلیل القدر انبیاء تھے، جن کے نام اور تفصیل کا یہ مکان نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سدرۃ المنتہا دیکھا، جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا جس کے 600 پر تھے، اس نے بڑا خوبصورت سبز رنگ کا حلہ پہن رکھا تھا۔ بیت المعمور کو دیکھا جو بیت اللہ کے عین اوپر فرشتوں کا بیت اللہ ہے، جس کے گرد اللہ کے رسول نے فرمایا دن میں 70,000 مرتبہ 70,000 فرشتے ایک دن میں ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا۔ آپ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑا درخت تھا جو بیری کا درخت تھا، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور وہاں پر پتنگے تھے جو سونے تھے اور اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے تشریف لے گئے، آپ وہاں پر بیٹھے اور اللہ رب العالمین نے آپ سے کلام فرمایا،
اور اماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہا عائشہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی انسانی آنکھ نہیں اللہ کو دیکھ سکتی، ہاں البتہ وہ انسانوں کی آنکھوں کی ہیرا پھیریوں کو ضرور دیکھتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر سکونت کو نازل فرمایا، اطمینان کو نازل فرمایا، 50 نمازیں فرض کی جو تخفیف فرما کے 5 فرما دی، لیکن حکم دے دیا کہ جو 5 پڑھے گا میں 50 کا اجر عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ رب العزت نے تحفے میں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک سفر سے رخصت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو اس مبارک سفر سے رخصت فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے وہاں جمع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا، امام الرسل، امام الانبیاء کا منصب اور مقام اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس مکہ لا لیا گیا۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے اس معجزے کے بارے میں بتایا تو مشرکین مکہ میں سے سب سے پہلے ابو جہل دوڑتا دوڑتا سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات میں بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی ہے اور واپس آیا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا ابو بکر کہنے لگے نہیں یہ ممکن نہیں۔ تو کہنے لگا سن لو پھر تمہارا دوست محمد یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر نے بے ساختہ برملا بغیر کسی تردد کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اگر محمد کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے بھی ممکن ہے۔ یہ ہے صداقت، یہ ہے صداقت کی گواہی، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس شخصیت کو صدیق کا لقب دے دیا۔ اور یاد رکھیں یہ صدیق کا لفظ صرف صدیق ہی نہیں بلکہ فارق بھی ہے کہ جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا وہ خود زندیق اور بے ایمان اور کافر اور مشرک اور ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے۔ صدیق کی صداقت میں کسی کا کہنے کا جملہ کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ایک عروج و زوال کی ایک کہانی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ یہ زمین میں 2 مرتبہ فساد کریں گے، اور دونوں مرتبہ اللہ رب العزت ان کے فساد کو جو ہے ان کے فساد کے بعد ان کو عزت دے گا، کامیابی دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی، جس کا ذکر دوسرے پارے کے آخر میں آیا ہے کہ سیدنا طالوت علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ملی، جس پر اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی جالوت کے اوپر، اور اس جگہ کو اللہ رب العزت نے ان کے لیے فتح کر دیا۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی دی اور حکم دیا کہ وَلَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا کہ یہ مسجد میں بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور اچھی طرح زندگی گزارو اور تکبر نہ کرنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یاد رکھو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا کہ پھر میں تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب ان کی بدعمالیاں اور زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ رب العزت نے، اور ان کی بدعمالیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے شر سے بچا لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور رومی بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، جس کا کہتے ہیں دوسرا نام بخت نصر بھی تھا، کہ اس نے ان کو ذلیل کیا اور ان کی لاشوں کے تختے بچھا دیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں وعدے فرما دیا کہ تم لوگ اگر باز نہ آئے گے تو یاد رکھو پھر 2 دفعہ ذلیل و رسوا تمہیں میں نے کرنے کا وعدہ کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اگر اس کے بعد بھی تم باز نہیں آؤ گے تو یاد رکھو قیامت تک کے لیے ذلت اور رسوائی اور لعنت تمہارا مقدر بنا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں یاد رکھو یہ قرآن جو ہے یہدی للتی ہی اقوم، اصل میں یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہ یاد رکھو
کہ جب تمہاری امامت کو بھی ختم کر دیا گیا، تمہارے منصب امامت کو بھی ختم کر دیا گیا، اور وہ تمام نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم سے ختم کر دی گئیں، تو آج کے بعد وہ تمام کی تمام کتابیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھیں، تورات، زبور، انجیل، وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا وہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، ایمان لانے کے اصول اور ضابطے ہیں، ان کو پورا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اعلان فرما دیا کہ لوگوں جان کر لو کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ اب تورات بھی منسوخ ہے، انجیل بھی منسوخ ہے، ساری کی ساری پچھلی شرعیتیں منسوخ ہیں، اور اب اگر کوئی چیز چلے گی، حکم چلے گا، سکہ چلے گا تو وہ قرآن کا چلے گا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن قوموں کو ہدایت دینے والا ہے، ویبشر المؤمنین، اور ان کو مومنوں کو بشارتیں دینے والا ہے، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کہ ان لہم اجرا کبیرا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو چھوڑ دیا اس حالت پر کہ وہ انسان کی حالت یہ ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان بہت جلد باز ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، کس چیز کے لیے؟ شر کے لیے، جس طرح وہ خیر کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، جبکہ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ بڑا جلد باز ہے۔ یہ کیا مطلب؟ کہ انسان کا اپنے لیے شر کی دعا کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کی حکم دیا کہ لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے لیے بد دعائیں نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعائیں نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعائیں نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے جب تم بد دعائیں کر رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی ساعت ہو اور اللہ اس بات کو قبول کر لے، اور پھر اس کے بعد تم برباد کر دیے جاؤ اور تباہ کر دیے جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس بات سے ہمیں منع فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ نے ان کے لیے اتنی بڑی نشانی بنائی ہے کہ ہم نے دن اور رات کو نشانی بنا دیا ہے، کہ رات کو ہم روشنیاں ختم کر دیتے ہیں اور دن کو روشنیاں بسا دیتے ہیں، اور اسی طرح وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور دن اور رات کی اس ترتیب کو ہم نے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ تاکہ تم دنوں کا حساب اور سالوں کا حساب اس سے کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہر انسان اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے جتنے معاملات ہیں، اس کا نامہ اعمال ہے، وہ اس کی گردن کے ساتھ لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک ایسی کتاب لائیں گے، کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جو اس کے سامنے کھلی ہوگی اور واضح ہوگی، اور اللہ حکم دیں گے کہ اقرأ کتابک، اس کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور یہ اتنی واضح ہے، اتنی شفاف ہے، اتنی کلیئر ہے کہ آج از خود تم اپنے بارے میں اس کتاب کو پڑھ کے بہترین فیصلہ کر سکو گے، کیونکہ آج اس کتاب میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تم اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کر سکو گے۔ اور یاد رکھو اس کے بعد تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، جو بھی فیصلہ تمہارے بارے میں اللہ صادر فرمائیں گے وہ لکھا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ تم خود بول اٹھو گے کہ اللہ تو نے جو فیصلہ فرمایا وہ سچ فرمایا اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہیں تو اس کی بربادی کا آغاز کیا کرتے ہیں کہ اسی قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، اسی قوم کے جو سربراہان ہوتے ہیں، اسی قوم کے جو بڑے بڑے لوگ اور قومیں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کو سرکشی پر ابھار دیتے ہیں کہ وہ سرکشیاں شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی سرکشیاں اس قدر بڑھ جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط فرما کے فدمرناہم تدمیرا، آن ہی آن میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں اور ختم فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، یہ مکہ والوں کو خطاب ہے کہ مکہ والوں جان لو نوح کے بعد بڑی قومیں آئی ہیں اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھو تم بھی کوئی الگ نہیں ہو، تم بھی وہی ہو۔ ہاں اگر میں حیا کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں تو اپنے رسول کی وجہ سے تمہیں میں مہلت دے دیتا
دیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا جب تک میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور تمہارے درمیان استغفار کرنے والے موجود ہیں، میں اللہ تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید۔ یہ دنیا اور آخرت کے بارے میں اللہ نے دو اصول بنا دیے کہ جو دنیا کے بارے میں جلد بازی کرنے والا ہوگا، جو دنیا کا مطالبہ کرنے والا ہوگا، دنیا کی عیش و عشرت اور عشائشیں مانگنے والا ہوگا، اللہ رب العالمین بیان فرما دیتے ہیں جو وہ متمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، ہم اس کو جلد از جلد دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں، لیکن جان لو ثم جعلنا له جہنم، تو پھر اس کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا دیا ہے، کیونکہ اس نے جو کیا اپنے اعمالوں کا بدلہ دنیا میں لے لیا۔ اور دنیا عام طور پر کون لوگ چنتے ہیں؟ یہ وہ لوگ چننے والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے کہ یہ لوگ دنیا کو چن لینے والے ہیں اور دنیا کا اختیار کرنے والے ہیں، جبکہ مومنوں کے بارے میں کیا ہے کہ مومن کی ترجیح، مومن کی توجہ وہ آخرت ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرنے والا ہے ہم اس کی کوششوں میں برکتیں دینے والے بھی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرما دیا کہ ہم نے اس کے لیے جنت کی شکل میں بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے زمانے سے ایک سلسلہ شروع کیا جس کے اوپر اسلامی معین، یوں کہہ لیں اس وقت دین میں موسوی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ موسوی یہودیوں کا معاشرہ تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ اصول جاری کرتے کرتے قیامت تک کے لیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نافذ کر دیا۔ تو یہ اصل میں بنیادی طور پر 10 اصول تھے جو اللہ رب العالمین نے ان پر حکم دیا تھا ان کو ان چیزوں کا، اور یہی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پورے کا پورا جو معاشرہ ہے اس کے سٹرکچر کی جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلا اصول یہ کیا کہ توحید کی بات، اللہ کی بندگی کی بات، وحدانیت کی بات، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ انتہا درجے کا سلوک۔ کتنا انتہا درجے کا سلوک؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ جو کندھے ہیں جو انسان چوڑے کر کے یوں تکبر کرتا ہے اور فخر کرتا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو عاجزی کے کرتے ہوئے، عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے جھکا دو، عز و انکساری اختیار کرو، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اپنے والدین کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو کہ اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان سے رحمت اور شفقت کا معاملہ فرما۔ پھر دوسرا اصول یہ بیان فرما دیا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کو حق دو، قریبی رشتہ داروں کو حق دو، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی ضمن میں جو اگلی بات بیان فرمائی کہ ان کو دیتے ہوئے تم نے فضول خرچی بھی نہیں کرنی، نہ بخیلی سے کام لینا ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناحق مال خرچ کرنے والے ہیں، جن جگہوں پر اللہ نے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرو۔ یاد رکھیں یہ دو چیزیں ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اسراف ہوتا ہے ایک حد جو مقرر کر دی گئی ہے اس سے زیادہ کرنا، یہ اسراف ہے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کے اوپر اللہ نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے ان چیزوں پر خرچ کرنا، تو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ نہ تم بالکل ہاتھ کھول دو اور نہ ہی بخیلی والا معاملہ کرو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو، درمیانی روش اختیار کرو، درمیانہ رستہ اختیار کرو، اور جو تم سے مانگے جن کا تم پہ حق ہے ان پہ بہترین طرح سے خرچ کرو، اور جو اللہ رب العالمین نے منع کر دیے ہیں ان کے اوپر خرچ کر کے تبذیر کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ تبذیر اور مبذرین شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا، یہاں معاملہ ختم کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اولاد کو بھوک اور پیاس کے ڈر سے قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، لوگوں
تم ان کو کھلانے والے اور پلانے والے نہیں ہو، میں اللہ انہیں کھلانے پلانے والا ہوں، تمہیں بھی میں اللہ کھلانے پانے والا ہوں، کیونکہ ان کو قتل کرنا وہ بہت بڑی غلطی اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی تم نے نہیں جانا، کیونکہ یہ بہت برا کام اور بہت برا رستہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق تم نے قتل نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اس کا حق بنتا ہو کہ جان کے بدلے میں جان قتل کی جائے گی، یہ حق ہے، یہ اللہ کے اصولوں کے تحت حق ہے، لیکن از خود تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، لوگو یتیم کے مال کے قریب بھی تم نے نہیں جانا، اس کا مال نہیں کھانا، اس کا بیان سورۃ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے۔ اور کب تک نہیں کھانا؟ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور یاد رکھو یتیموں کا مال تمہارے پاس ایک وعدہ معاہدہ ہے، اور اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تم سے ان کے بارے میں سوال کروں گا۔ پھر حکم دیا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول کو پورا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور اپنے ترازوؤں کو عدل اور انصاف کے ساتھ قائم کرو، جو ایسا نہیں کرے گا وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس چیز کا پیچھا نہ کریں۔ یعنی کیا مطلب؟ جس چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو علم نہیں دیا اس چیز کے پیچھے وقت مت ضائع کریں۔ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے وقت ضائع کرتا ہے اور ایسے سوالات میں وقت ضائع کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اس کے سامنے وعدے ہی نہیں فرمائے۔ یوں سمجھ لیں کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے وعدے سمجھا اس کو وعدے فرما دیا، جس چیز کو وعدے نہیں سمجھا، جس کی چیز کا وعدے کرنا اللہ رب العالمین نے مناسب نہیں سمجھا، اللہ رب العالمین نے اس کو واضح نہیں کیا۔ اور ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو مالک نے قرآن میں بیان کر دیا اگرچہ وہ واضح کیا ہے تو بڑی اچھی بات، نہیں واضح کیا تو ہم اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، بات ختم۔ اب مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ ذوالقرنین کی جو سد ہے، دیوار ذوالقرنین جو ہے یہ کہاں ہے، انسان اس کی کھوج میں زندگی گزار دے، کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، جبکہ اللہ نے اس سے پہلے تمہیں اپنی بہترین بندگی کا حکم دیا، انسان اس میں غافل ہو جائے، یہ کوئی بندگی نہیں۔ اگر اللہ مناسب چاہتا اس کا بیان کر دیتا، اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ دیوار دنیا میں موجود ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ ختم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج دنیا پہ قبضہ کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرما دیا لوگوں جان لو کہ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ کان دل یہ ساری چیزیں ان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔ اس کے بعد فرما دیا ولا تمشي في الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کیونکہ زمین پر کسی کا اکڑ کے چلنا نہ تو وہ آسمانوں کی بلندیوں پہ اسے پہنچا دے گا یا زمین کی گہرائیوں میں اسے دھنسا دے گا، کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کی متکبرانہ چال اللہ رب العزت کو غصہ دلائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جس نے اپنے اوپر 2 چادریں اوڑھ رکھی تھی اور بڑی متکبرانہ چال چل رہا تھا، اللہ کو اس کی چال پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے زمین کو پھاڑ دیا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا، حتیٰ کہ فرمایا وہ قیامت تک کے لیے زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کہ لوگوں جان لو یہ سب کا سب کام یہ بڑا ہی برا کام ہے، یہ سارے کے سارے 10 کے 10 کام ان کی خلاف ورزی کرنا تمہارے رب کے ہاں بہت برا ہے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ہاں ناپسندیدہ رہا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سب کی سب حکمت والی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، کس لیے؟ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ تم نے خاص طور پہ ان حکمت والی باتوں کو ماننا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بنانا، اور اگر ایسا کیا فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو اللہ تمہیں جہنم میں ذلیل اور رسوا کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ تمام کے تمام احکامات دینے کا بتانے کا مقصد یہ کہ یہ احکامات بنی اسرائیل کو بتائے تھے، انہوں نے پاسداری نہیں کی، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ امت محمد میں یہ کام تمہیں بھی بتا رہا ہوں، جب تک ان کاموں پر قائم رہو گے اللہ تمہیں عزتیں دے گا، جب ان کو چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین ذلت اور رسوائی کو تم پر مسلط کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین
العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، اور تم لوگوں ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لو۔ وما یزیدہم الا نفورا، اور جان لو جو بھی کوئی نصیحت ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ نصیحت کی جاتی ہے وہ اس کے ساتھ نفرت کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو منافق اور کافر ہیں، جبکہ مومن تو اللہ رب العالمین کی نصیحت کو قبول کرنے والا اور عمل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتے جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ جو معبودان باطل ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو جھوٹے خدا ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو پھر وہ عرش والے رب تک پہنچنے کا رستہ ضرور تلاش کرتے کہ کسی طرح ہم عرش تک پہنچ جائیں، کیونکہ عرش پر ہی اللہ کا حق ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر کوئی اور الہ ہوتا تو پھر وہ عرش تک پہنچنے کی کوشش کرتا، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ رب العالمین بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے بارے میں یہ بیان کرنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین، ساتوں آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوقیں ہیں، وما یعلم جنود ربک الا هو، اس کے لشکر اور مخلوقیں وہ خوب جانتا ہے کتنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سب کی سب اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی حمد و ثنا کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن جس کی وہ حمد و ثنا کرتی ہیں وہ خوب سمجھتا ہے۔ اور اس کے اللہ بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ یہ دو تین آیتوں میں اصل میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ مشرکین جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ رب العالمین ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردے کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر آج بھی ہم یہ تجربہ کرنا چاہیں، وہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، اگر وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہیں تو اگر ہم یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کتاب کی اور اس کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوں تو اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا اور ہمارے اور ان کے درمیان پردے ڈال دے گا۔ اور دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، اللہ رب العالمین کی آیتیں اور قرآن جتنا مرضی آپ ان کے سامنے تلاوت کر لیں، یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، کبھی بھی سمجھ کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں اور یہ کبھی بھی سمجھ کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے شیطان کے کچھ ہتھ گنڈوں کے بارے میں بات کی کہ دیکھو یہ طرح طرح سے تمہیں غصہ دلاتا ہے، کبھی جھوٹ بولنا تمہیں سکھاتا ہے، کبھی اللہ سے غافل کرتا ہے، طرح طرح سے وہ تمہارے معاشرے کے اندر برائیاں پھیلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو کہہ دو کہ یہ وہ بات کہیں جو سب سے بہترین بات ہے اور سب سے اچھی بات ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف پڑ جائے، دشمنی پڑ جائے، عداوت پڑ جائے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کیونکہ یہ بدبخت شیطان انسان کا سب سے بڑا اور کھلم کھلا دشمن ہے، اور اللہ رب العالمین تمہیں اس کے بارے میں تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں پچھلی قوموں کے اور ان کے معبودان باطلہ کی رد فرماتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ سابقہ قومیں وہ بتوں کو پوجتی تھیں تو ہی وہ مشرک کہلاتی تھیں، اور آج کے لوگ تو بتوں کو نہیں نہ پوجتے، وہ تو اولیاء اللہ کو پوجتے ہیں، اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو سجدہ کرنا درست سمجھتے ہیں، ان کا وسیلہ مانگنا جائز سمجھتے ہیں، انہیں مشرک نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے لوگ بھی اولیاء کے بت ہی بناتے تھے، پہلے لوگ بھی اولیاء کو ہی بت بنا کے اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ بناتے تھے، پہلے لوگ اولیاء کے ہی بت بناتے تھے اور ان کو سجدے کرتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے اولیاء کے اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو گمان کرتے ہیں، دوسروں کو انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے، لَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے تکلیف دور نہیں کر سکتے، وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ اس کو ہم سے پھیر سکتے ہیں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ہم تو انہیں صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعائیں قبول کرواتے ہیں، اللہ اور اپنے درمیان ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ان میں سے کون اللہ کا قریب ہے جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آئیں، ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ اس سے ہمیشہ ڈرا ہی
جانا چاہیے۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ آج جن کو تم اولیاء سمجھ کے سجدے کرتے ہو، وسیلے کرتے ہو، یہی کام وہ کرتے تھے، یہی کام وہ کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرما دیا لوگوں یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر وہ کریں تو مشرک، تم کرو تو جائز اور درست، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جو کام انہوں نے کیا وہ غلط ہے، اور ان جیسا کوئی کام تم بھی کرو وہ بھی غلط ہوگا۔ اگر وہ شرک ہے تو تمہارا یہ عمل بھی شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے اس معراج کے ذکر کے بارے میں ایک اشارہ فرما دیا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے میرے رسول جب ہم نے آپ کو یہ بات کہہ دی کہ بے شک تمہارا رب ان کا احاطہ کرنے والا ہے، اور جو کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج کے بارے میں وہ ان کے لیے ایک انتہائی طرح کی آزمائش بنا ہوا ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ، اللہ وہ شجرۃ الملعونہ، جو ملعون تھور کا درخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وہ تمام چیزیں جو معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، تو اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ان کے لیے آزمائش بنا دیں، جو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا کہ محمد بتائیں بیت المقدس کے کتنے دروازے تھے، تو اللہ رب العزت نے پورے کا پورا بیت المقدس آپ کے سامنے واضح فرما دیا، کھول دیا، آپ کے سامنے عیاں کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازہ گن کے ان کو بتا دیا اتنے دروازے تھے۔ یعنی اللہ نے اس واقعے کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، اور اللہ ان کو ڈراتا ہے، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ اس کے بعد بھی بڑی بڑی سرکشی کی طرف ہی جائیں گے کہ اتنی کھلی بات آنے کے بعد، اتنی کھلی نشانی آنے کے بعد بھی یہ انکار کر دیں گے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ شیطان کے بارے میں اور آدم علیہ السلام اور وہ سجدے والا معاملہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمام کے تمام لوگوں کو ان کے لیڈران کے سمیت اکٹھا کریں گے کہ ہر قوم اپنے اپنے لیڈر کی سربراہی میں اللہ رب العزت کے ہاں اکٹھی ہوگی۔ جنتی اپنے لیڈر کی سربراہی میں اکٹھے ہوں گے اور جہنمی اپنے لیڈر کی سربراہی میں اکٹھے ہوں گے۔ فما یزیدہم الا فمن اوتی کتابہ بیمینی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اور وہ پڑھیں گے اور خوشیاں کریں گے، اور وہ کہیں گے ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے اس نامہ اعمال کے بارے میں ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کی۔ اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، جن کے سرداران جہنم میں ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز کو اللہ رب العالمین قارون، حامان، شداد اور امیہ بن خلف، ان لوگوں کے قافلوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اور ان کی سربراہی میں اللہ ان کو جہنم میں بھیجے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ تہجد کی باتیں کی اور ہجرت کی تیاری کی باتیں اللہ رب العالمین نے کی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے تو حکم دیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل ان قرآن الفجر وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے تو ان دو نمازوں کی بڑی ہی حفاظت کریں، جو سورج چڑھنے سے پہلے کی نماز ہے یعنی فجر کی نماز، اور دوسری نماز جو دوسری اندھیرے کی نماز ہے، اس سے مراد یا عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے۔ پچھلے درس میں اس کے بارے میں بات گزر چکی ہے۔ اور خاص طور پہ وہ قرآن الفجر، فجر کے اندر قرآن کا پڑھنا، اس کا بڑا اہتمام کریں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کیونکہ فجر کے وقت جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تہجد کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے، اور آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ ان قریب اللہ رب العالمین آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے امتیوں کو چاہیے کہ میرے لیے اللہ سے مقام محمود کی دعا کریں، کیونکہ فرمایا یہ جنت میں ایسا مقام ہے جس کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ اللہ مجھے دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرا امتی میرے لیے اس مقام محمود کی دعا کرتا ہے، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا، اس کی سفارش میرے لیے واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر میری سفارش واجب کر دی جائے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہجرت کی دعا سکھائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اے اللہ مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہ مکہ سے نکالنا ہے تو صدق اور سچائی اور عزت کے ساتھ، اور مدینے میں داخل کرنا ہے تو عزت اور سچائی اور صدق کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے ساتھ دعا کروائی کہ آپ دعا کریں کہ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اللہ مجھے ایسا غلبہ عطا
عطا فرما جو میری مدد کرنے والا ہو اور مجھے کامیابی عطا فرمانے والا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں کو کہیں، کافروں کے سامنے یہ اعلان کر دیں کہ جاء الحق وزهق الباطل، کہ لوگوں حق آ گیا اور باطل ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اصول بنا دیا ہے کہ باطل صرف ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے، کامیابی کبھی باطل کا نصیب نہیں ہوتی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں وہ چیزیں نازل کی ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے شفا ہیں، دلوں کی شفا ہیں، بیماریوں کی شفا ہیں، ہر طرح کی شفا اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں رکھ دی ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ اس کے بعد جو قرآن سے منہ پھیرنے والا ہے وہ ظالم ہے، اور سوائے گھاٹے کے اس کے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ رب العالمین کے امر کے تابع ہے اور اللہ رب العالمین کی مشیت اور حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کے بعد فرما دو کہ اللہ رب العالمین نے روح کے بارے میں جو علم دیا ہے، جو ہمیں علم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، وہ بہت ہی کم اور تھوڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ یہ مشرکین آپ سے نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نشانیاں دکھائیں، طرح طرح کی عجیب و غریب طرح کی نشانیاں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَب، کے باغات ہوں، یہ ہو وہ ہو، آسمان گر جائے اور فرشتے آ جائیں اور یہ ہو جائیں اور وہ ہو جائیں۔ یہ ساری نشانیوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ ہم نشانیاں اس وقت نازل فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ یہ جتنی نشانیوں کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا گھر ہو، بڑا مزین ہو، باغات ہوں، یہ ہو وہ ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں اللہ دینے پر قادر ہیں، پوری کرنے پر قادر ہیں، لیکن یاد رکھو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر وہ آخری دن ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ لے کے آتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، یہ اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، اس کو پڑھو اور اللہ کی نشانیاں دیکھو، یہ خود ایک نشانی ہے، اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں اللہ نے بات کی۔ یہاں پر اللہ نے ایک بات بنی اسرائیل کے بارے کے حوالے سے اور مشرکین مکہ کے حوالے سے بیان کر دی کہ یہ لوگ طرح طرح کی دنیا کے خزانوں کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بتا دیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، کہ انسان کی فطرت میں بخل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سارے کے سارے وہ خزانے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں اللہ تمہیں ان کا مالک بنا دے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تم ان خزانوں کو بڑی کنجوسی سے سنبھال کے رکھو گے اور خرچ نہیں کرو گے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی لالچی ہے، بڑا ہی بھوکا ہے، بہت ہی لالچ کرنے والا اور بہت ہی ناشکرا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کی جائیں اللہ ان کو کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سود ایسی چیز ہے جس کو میں کاٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، اور جو صدقہ و خیرات اللہ فرماتے ہیں میں اس کو پالتا ہوں اور بڑھاتا ہوں، لہذا خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین اس کے اندر برکتیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی کچھ باتیں کی، اور اللہ رب العالمین یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک مثال دیتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ میرے رسول اگر آپ یہ مشرکین مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے تو یہ سمجھیں گے یہ ان کی کامیابی ہے، تو آپ یاد رکھ لیں کہ اگر انہوں نے ایسا نکال دیا، ایسا کر دیا، نبیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر دی، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا اس کے بعد وہ کچھ ہی دیر کا مہمان رہا ہے اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اس جگہ پر غالب کر دیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بنی اسرائیل کی مثال دے کے یہاں پر سمجھایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ارادہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اس زمین سے نکال دیں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ جاؤ یہ تمہاری زمین ہے، اسے اللہ نے تمہارے لیے فتح کر دیا ہے، جاؤ اس زمین کے اوپر جا کے قابض ہو جاؤ اور اس کے اندر زندگی گزارو۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے نکال دیے گئے تو اللہ نے اپنی سنت کو پورا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اللہ نے مکے میں داخل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے، اور آقا کا جی چاہتا تھا میں مکہ میں رہوں، لیکن آقا نے کہا اللہ کی قسم مدینہ والوں میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، بے شک میرے رب نے مجھے میری جگہ عطا کر دی ہے، واپس دے دی ہے، لیکن اب میرا تم سے وعدہ ہے کہ میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مدینہ والوں نے یہ جملے سنے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کہ آج ہمیں سب سے بڑی کامیابی مل گئی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک مدینہ میں رہے، یہاں تک کہ آپ دفن بھی مدینہ کے اندر ہوئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا جس طرح بھی تم پکارنا چاہتے ہو پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے ناموں سے اس کا وسیلہ مانگو، اس کے ناموں سے اس کو پکاؤ، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اور تم نے اپنی نمازوں میں اونچی اونچی، اپنی دعاؤں میں اونچی اونچی آواز سے اللہ کو نہیں پکارنا، اور نہ ہی بالکل پست آواز کے ساتھ، درمیانی آواز کے ساتھ، کیونکہ اللہ سننے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو نہ غائب ہے نہ بحری ہے، وہ سنتی ہے، ہر باریک سے باریک چیز کو سنتی ہے۔ تو اللہ نے اصول کیا بیان کر دیا، وَبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانے درجے کے ساتھ، کہ نہ بہت چیخو پکار ہو اور نہ بالکل ہی ہو کہ ہونٹ بھی نہ ہل رہے ہوں، معمولی سی آواز ہو کہ انسان اپنے آپ کو سنا رہا ہو، چیخو پکار نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح مجھے پکارو، مجھے میرے ناموں کا وسیلہ دے کے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو بھی سنوں گا اور تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کروں گا۔ تو یہاں پر یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا۔ سورۃ الکہف، سورہ بنی اسرائیل کے اختتام کے بعد ہم سورۃ الکہف کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکہف یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اصل میں یہ یہودیوں کی طرف سے کچھ سوالات تھے جن کا جواب اس صورت میں دیا تھا، کہ کچھ مشرکین مکہ کا ایک وفد یہودیوں کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم اہل کتاب ہو، ہمارے پاس ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو تم ہمیں کوئی ایسی چیزیں بتاؤ جو ہم اس سے جا کے پوچھیں اور اس کی صداقت ظاہر ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال انہوں نے کیے کہ نمبر 1 آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ وہ کون سے نوجوان تھے جو اپنی قوم سے غائب ہو گئے تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، اور تیسرا آپ ان سے اس کے بارے میں سوال کریں کہ روح کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی ان باتوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے اندر وہ اللہ رب العزت نے تمام باتیں بیان فرما دی جو ان کے سوالات میں تھیں۔ یہاں ایک اور چیز یاد رکھ لیں، اصل میں ہوا یہ کہ جب مشرکین مکہ نے آ کے یہ سوالات کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کل جواب دوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انشاءاللہ نہ کہا، حتیٰ کہ 15 دن یا ایک روایت میں لفظ ہیں کہ 17 دن تک وحی نہ آئی، اور اللہ کے رسول شدید پریشان ہو گئے، جس کا سارا ذکر اللہ نے سورہ مبارکہ میں ضمناً اور اشارتاً کیا، اور ہم بھی اشارتاً اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، لیکن آپ جب بھی بھول جائیں تو اللہ کا ذکر کر لیا کریں اور انشاءاللہ کہہ دیا کریں، جو اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کی باتوں کو پورا کر دے گا۔ اور اس کے بارے میں اور بھی روایتیں آئی ہیں جو آگے ہم چل کے ذکر کریں گے۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں 2-3 حدیثیں یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس سورت کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن نبی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔ دوسری روایت میں ہے جو ترمذی کے لفظ ہیں کہ جو 3 آیتیں یاد کر لے اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں، 3 بھی یاد کر لے 10 کر لے کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الکبریٰ بیہقی اور مستدرک حاکم کی حسن روایت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ کہف تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشنی پیدا فرما دیتا ہے جو دونوں جمعوں کے درمیان باقی رہتی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے بہتری کے معاملے فرماتا ہے اور اس کو گمراہی سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ کچھ قصہ میں ابتداء ابھی ہی بیان کر دوں۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے ہی کچھ نوجوان تھے۔ یہ رومن بادشاہ تھا، کوئی دقیانوس اس کا نام تھا، وہ اپنی قوم پر بڑا ظلم کرتا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا، لیکن یہ بات تحقیقی طور پر درست نہیں، لیکن یہ بات درست ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی مذہب پر تھا۔ تو کچھ لوگ جب مسلمان ہو گئے تو وہ بڑا ظلم اور جو اللہ کے دین پر اور اللہ کی شریعت پر چلنے والے لوگ تھے ان پر بڑا ظلم اور زیادتی کرتا تھا۔ تو مسلمان جو نوجوان انہوں نے دیکھا کہ قوم
اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے، بتوں کے نام پہ ذبیحہ دے رہی ہے، تو کچھ نوجوان مسلمان ہو گئے۔ تو جب ان کو خدشہ ہوا کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ ہمیں سنسار کر دے گا، مار دے گا، تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہی ہجرت کر لی اور اپنے علاقے کو چھوڑ کے کہیں دور جا کے غار میں وہ بس گئے۔ تو یہاں تک کہ ان کے گھر کا کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا جو ان کا سدایا ہوا تھا۔ انہوں نے بڑا روکا لیکن وہ باز نہ آیا اور وہ ساتھ چل نکلا۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے اور اس ارادے کے ساتھ کہ ہم رات ہوگی تو سفر شروع کریں گے اور آگے چلے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ 309 سال وہ وہاں پر سوئے رہے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو اس نے ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی کہ نوجوان تھے، مسلمان ہو کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ وہ مل جائیں لیکن وہ مل نہ سکے۔ تو ان کے نام بادشاہ نے لکھ کے ایک تختی پر اور ان کو خزانے میں اور ان کے حلیہ وغیرہ بنوا کے ان کو ایک خزانے میں محفوظ کر دیا کہ یہ جب بھی پکڑے جائیں گے ان کو چیک کر کے پھر سزا دی جائے گی۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا، اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، لیکن پیچھے ایمان کی ایک بہت ہوا چلی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ بھی اللہ رب العزت نے مسلمان اپنی رحمت سے کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ قیامت کے بارے میں کہ اللہ مار کے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اس کے بارے میں شک کرنے لگے اور جھگڑا کرنے لگے۔ تو بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں ایسی نشانی دکھا جس سے یہ لوگ آخرت پر یعنی مر کر دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی اثنا میں اصحاب کہف میں سے ایک بندے کو بیدار فرما کے سب کو بیدار کیا اور ان میں سے ایک کو کہا کہ جاؤ جا کے تم شہر سے کوئی کھانا لے آؤ اور کوشش کرنا کہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا، نرمی والا معاملہ کرنا، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا، اور کہا اگر تم نے ڈرنا نہیں، اگر وہ تمہیں مار دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے، تمہیں پرانے دین کی طرف واپس لوٹانے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھو پھر وہ اللہ کے حکم کو اپنی طرف بلا لیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر کامیابی ان کے لیے ختم ہو جائے گی اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ شب جب شہر آیا، کھانا وانا وہاں سے لیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، لیکن وہ خود حیران تھا کہ شہر پورے کا پورا بدل چکا ہے، حلیہ بدل چکا ہے، کوئی بندہ جاننے والا نظر نہیں آ رہا۔ جب اس نے ہوٹل پر جا کے کھانے کا آرڈر کیا، کھانا پیک کروایا اور پیسے دیے تو وہ پیسے بڑی قدیم کرنسی تھی۔ ہوٹل والوں نے پوچھا یہ کہاں سے آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں ابھی کل ہی تو یہاں سے گیا ہوں، دقیانوس بادشاہ کا علاقہ ہے، میں یہاں سے گیا ہوں، اپنے علاقے میں واپس آیا ہوں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی، باتیں تو انہوں نے سن رکھی تھی، اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے جب ان کے ساتھ کچھ سوالات کیے، تحقیق کی، تو پتہ چلا یہ وہی نوجوان تھے جن کے نام اور جن کے حلیے خزانے میں موجود ہیں، جن کو خزانے میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ تو تب بادشاہ نے ان کے ساتھ بڑی ہی عزت کا معاملہ کیا، محبت کا معاملہ کیا اور ان کو درخواست کی کہ تم ساتھ لے کے چلو اور ہم باقی لوگوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو اس بندے نے کہا جو غار والوں میں سے ایک تھا کہ آپ مجھے مہلت دیں، میں ان کو جا کے اندر سے بلا کے آتا ہوں، ان کو آگاہ کرتا ہوں۔ وہ اندر داخل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے ان کو وہیں پر سلا دیا اور دوبارہ ان کو موت دے دی۔ تو اصل میں یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد ایک تو ان کے سوال کا جواب تھا جو یہودیوں نے دیے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی ہجرت کے لیے ذہن سازی شروع کر دی تھی کہ دیکھو ہجرت اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کا شیوا رہا ہے، کیونکہ بندہ مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اس سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی اس کے اس کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کی دعائیں سکھائیں، تو سورہ کہف میں ہجرت کے لیے ذہن سازی شروع کر دی۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی کجی نہیں چھوڑی، بالکل سیدھی بہترین اور اللہ کی طرف ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر اپنی اور نشانیاں بیان فرماتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، نصیحت فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ تو شاید ان کے پیچھے اور ان کی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو اتنا غمزدہ کر لیتے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں گے تو آپ تو اس بات کو اپنے دل پر لے لیں گے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں، کیونکہ جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ دے دینی ہے، اور جس کے لیے ہدایت اس کا مقدر نہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی ہدایت اس کو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُذًا، کہ بے شک ہم زمین کے اوپر
چٹیل میدان بنانے والے ہیں، اور کچھ اس طرح سے ہے کہ زمین کے اندر چٹیل میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو زمین کے اوپر پھیلا دینے والے ہیں اور بلا بنا دینے والے ہیں۔ اور یہاں سے پھر اللہ رب العالمین نے وہ قصہ شروع کیا کہ ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ وہ سارے کا سارا اصحاب الکہف کا قصہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرما دیا، اور اس کے بارے میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم آپ کو اس قصے کے بارے میں سچی باتیں بتا رہے ہیں، حق اور سچ کے بارے میں، حق اور سچ کے ساتھ آپ کو باخبر کر رہے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنی قوم سے نکلے اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دے دی، اور سارا قصہ میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے 309 سال یہ سوئے رہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 309 سال ان کی سائڈیں بھی چینج کرتے رہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے یہ سو رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں، اور یہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں سو رہے ہوتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں پھیرتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا غار کے دروازے پر یوں اپنے بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اتنی وہ دہشت ناک کتے کا منظر تھا کہ اگر کوئی دور سے اس طرح کے کتے کو دیکھتا تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں جب ان کو ہم نے 309 سال کے بعد جگایا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، جبکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا۔ پھر اس کے بعد ان کی گنتی کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے سوال کیا، یہ مشرکین مکہ نے سوال کیا ان کی گنتی کتنی تھی، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اس کے بعد اللہ رب العالمین کہ یہ کہیں گے یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ میرے رسول اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اللہ رب العالمین ان کی گنتی کے بارے میں جانتا ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں جن کو اس کی گنتی کے بارے میں پتہ ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ما یعلمہم الا قلیل، یعنی اس کا علم اللہ نے بہت تھوڑے لوگوں کو دیا ہے۔ تو فرمایا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہیں اللہ نے اس کا علم دیا ہے کہ وہ تعداد میں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، میرے رسول آپ نے ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، صرف سرسری سی بات کرے اور بات ختم کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ بحث کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو پریشانی کے لیے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، آپ ان سے بحث نہ کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ جب بھی کبھی کسی سے کوئی وعدہ بیان کریں، کوئی وعدہ کریں، کسی چیز کا وعدہ کریں تو ساتھ یہ ضرور کہہ دیا کریں انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، اور ساتھ یہ کہہ دیا کریں کہ اگر میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ جو ابھی میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو 15 دن یا 17 دن تک وحی نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجنے کے بعد آپ کو تسلی دی، آپ کو سمجھایا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ انسان اگر بھول جائے تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اگر بھول جائے تو آپ اللہ کو یاد کر لیا کریں، اللہ کا ذکر کر لیا کریں، اللہ آپ کو یاد کروا دے گا۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، کہ اس ذکر کی بدولت سے آپ فرما دیں کہ میرا رب مجھے بہترین رستے کی طرف اور بہترین ہدایت کی طرف میرا رب مجھے اطلاع فرما دے گا اور پھیر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں صحابہ کو نصیحت فرماتے ہوئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح کے وقت اور رات کے وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور یہ اللہ رب العالمین کا چہرہ چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان کی آنکھیں اور کان اس سے آگے نہیں بڑھتے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور یہ نصیحت پہلے بھی 1-2 مرتبہ گزر چکی ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ لوگ جو ہر وقت صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کے چہرے کے طالب رہتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، میرے رسول آپ اپنی آنکھوں کو ان سے پھیرا نہ کریں، اپنے چہرے کو ان سے پھیرا نہ کریں۔ آپ کو ان کے پاس بیٹھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا،
آپ نے یہ نہیں دیکھنا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی محبت کیسی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا، پچھلے سبق میں بھی عرض کیا، کہ مشرکین مکہ ایسی شرطیں رکھتے تھے کہ یہ آپ کے یہ غریب صحابی جو ہے نا، یہ ہمارے قریب نہ آئیں، ان کو آپ دور رکھیں. تو اللہ کے رسول بھی اس حوالے سے یہ طمع رکھتے تھے کہ چلو یہ میری بات تو سن لیں گے نا، میری بات تو سنیں گے. تو اللہ نے کہہ دیا میرے رسول یہ تو سنیں گے تو یا نہیں سنیں گے، یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ بات کی بات ہے. جو بات مانتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے دلوں کو لگائے رکھیں، یہ دنیا والوں کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ کی دعوت انہیں دیں. لیکن وہ لوگ آپ کی محبت کے اصل حقدار ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں اور آپ کی ذاتوں کے ساتھ جڑے رہنے والے ہیں اور آپ کی اطاعت کا بہترین حق ادا کرنے والے لوگ ہیں. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دو بندوں کی مثال بیان فرمائی. ایک اللہ نے دنیا کی مثال، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ پر ایمان لانے کی مثال اور اس کے فوائد اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے نقصانات اللہ نے اس رکوع میں ہمیں ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھائے. اللہ فرماتے ہیں دو بندے تھے، دونوں بھائی تھے، دونوں کے باغ تھے. ایک بندہ تھا اس کا بہت زیادہ مال تھا، وہ امیر تھا، دوسرا غریب تھا، اور دونوں کے باغات ایک ہی جیسے تھے، دونوں کے درمیان سے نہریں بہتی تھی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا. لیکن جو مال والا تھا وہ اکثر اسے کہتا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مال والا ہوں، زیادہ دولت والا ہوں. اتراتا تھا، فخر کرتا تھا. جبکہ دوسرا اس کو سمجھاتا تھا کہ اللہ کے بندے ایسا نہ کہا کرو، دیکھو اللہ تمہیں دینے والا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تمہیں مکمل انسان بنا دیا. یاد رکھو اللہ کی ناشکری نہ کیا کرو. جب بھی باغ میں آتے ہو قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمہ کہا کرو ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، بے شک میں تم سے مال میں اولاد میں کم ہوں لیکن میں یہ کلمہ کہتا ہوں کہ جو مجھے دیا ہے میرے رب نے دیا ہے. تم بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور یاد رکھو تم اتراتے رہتے ہو، تکبر کرتے رہتے ہو. یاد رکھو اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسا عذاب آ گیا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اگر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آ گئی تو کیا کر سکتے ہو. تو وہ یہ خواہش کرتا تھا، وہ یہ کہنے والا تھا کہ میں تو مرنے والا ہی نہیں ہوں، یہ میرا مال ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرما کے آخر میں فرمایا کہ اگلا دن ہوا جب وہ باغ میں گئے، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، وہ پورے کا پورا باغ جو متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، اس کا پورا باغ اللہ رب العالمین نے اپنے حکم سے تباہ و برباد کر دیا. تو پھر وہ چیخنے لگا اور چلانے لگا اور کیا کہنے لگا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا، کاش کہ میں تکبر نہ کرتا، کاش میں اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والا ہوتا تو کبھی بھی میں دنیا کا نقصان نہ اٹھاتا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان والے جب وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے اور نوازتا ہے. اور یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کو کل قیامت کے دن بھی بہترین اجر عطا فرمائیں گے. اور جو صرف دنیا کے ساتھ جڑنے والا ہے اور دنیا کی محبت میں غرق ہونے والا ہے تو اس کی مثال اللہ نے واضح کر دی کہ جان لو یہ وہ لوگ ہیں جن کی حیثیت یہ ہے کہ ان کا مال جو ہے وہ جب خوب ہرا بھرا ہو جاتا ہے، خوب عروج پر پہنچتا ہے تو یہ تکبر کرنا شروع کرتے ہیں، اترانا شروع کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور اس کے بعد ہم آن ہی آن میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. اللہ ہمیں اس دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلے رکوع میں دنیا کی مثال بیان کی. کما ان انزلناہ من السماء، ایک پانی کی طرح جو آسمان سے نازل ہوا، فاختلط به نبات الارض، زمین کے اندر مکس ہوا اور اس کے اندر سے طرح طرح کے سبزے نکلے، بڑا خوبصورت ہو گیا. لیکن اچانک اللہ کی طرف سے حکم آیا اور ہوائیں آئیں، سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہ دنیا کی مثال ہے. اور ابھی جو پچھلے رکوع میں بات ہوئی یہی مثال تھی کہ جب سرسبزہ خوب ہو جاتا ہے تو انسان اپنی خوشیاں مناتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، اللہ کو غصہ آتا ہے، وہ اپنے عذاب کو بھیجتا ہے کہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، تب اسے اللہ یاد آتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کی بندگی کا حق یہ ہے کہ جو نعمت اللہ کرے انسان
اس کے اوپر اس کا شکر ادا کرنے والا بنے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگو قیامت کے دن ہم تمہیں صفیں بنا کے اپنے سامنے اکٹھا کریں گے، فرشتے بھی ہوں گے، تم بھی ہوں گے، صفوں کی حالت میں ہوگے، کما جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، ننگے بے دھڑنگ بے لباس وہاں کھڑے ہوگے جس طرح تمہیں اللہ رب العالمین نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے تھے بالکل ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ووضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین، اور پھر کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال کھول دیا جائے گا، ہر کوئی دیکھے گا اور کیا کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کتاب کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب میں تو ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، سب کچھ چھپا ہوا ظاہری سب کچھ اس کے اندر محفوظ ہے، جو ہم چھپاتے تھے، جو ہم ظاہر کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ووجدوا ما عملوا حاضرا، سب کا سب ان کے سامنے موجود ہوگا، ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی سے ظلم اور زیادتی کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ابلیس کی بات کی، کچھ کے بعد کی کس طرح سجدے کا حکم دیا، اس نے منع کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی جائیں فاعرض عنہا، اور وہ منہ پھیر لے، اللہ کی آیتوں کو باتیں، اللہ رب العالمین کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہریں لگا دی ہیں، جن کے دلوں کو غافل کر دیا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں فلن یہتدوا اذا ابدا، یہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، کیونکہ حق بات کی حقیقت اور حق بات کا حق یہ ہے، سچی بات کا حق اور تقاضا یہ ہے کہ جب وہ آ جائے اور انسان اس کے اوپر سرخم تسلیم دے دے، یہی انسان کی زندگی اور بندگی کا حق اور مقصد ہے، اور یہی سچی بات کا تقاضا ہے کہ جب وہ آ جائے اس کے اوپر فوراً سرخم تسلیم کر دیا جائے اور اس کو قبول کر لیا جائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، ایک دن آپ بنی اسرائیل میں خطاب کر رہے تھے اور وہ خطاب بڑا ہی فصاحت و بلاغت والا تھا، تو ایک بندے نے اٹھ کے سوال کیا کہ موسیٰ اقبال بتاؤ کیا تم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، کیونکہ وہ نبی تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ نبی سے بڑھ کے بڑا عالم کون ہوگا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ تم سے بڑا ایک عالم زمین پر موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی اللہ سے مانگی اور التجا کی کہ اللہ مجھے اس عالم کے ساتھ، اس عالم سے سیکھنے کا موقع دیجیے، میں اس عالم سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پھر ہم نے کہا کہ جاؤ جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں اس علاقے میں وہ بندہ تمہیں ملے گا۔ تو قرآن کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس اپنے ایک ساتھی کو لے کے چلے، وہاں پر پہنچے، نشانیاں قرآن نے بیان کی، اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے، جہاں تک کہ وہاں پہنچے اور وہ بندے کو پا لیا تو اس کو کہا کہ بھئی دیکھو اللہ نے تمہیں علم دیا ہے اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں سکھانے کے لیے تو تیار ہوں لیکن تم سیکھ نہیں پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر بھی کروں گا اور سیکھوں گا بھی، تم مجھے سکھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی پر سوار ہوئے تو انہوں نے کشتی کو سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ لیکن اس بندے نے ایک شرط رکھی تھی، ان کا نام خضر بیان کیا گیا کہ خضر ان کا نام تھا، تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ تم، پھر اصول یہ ہے اگر تم نے مجھ سے سیکھنا ہے میں جو کروں تم نے مجھے کرتے رہنے دینا ہے، ٹوکنا نہیں، سوال نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ ٹھیک ہے جی، بات طے ہو گئی، کشتی پر سوار ہوئے، انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ اب فکر دی بات ہے، سمندر میں یا دریا میں کشتی چل رہی ہے اور اس میں سوراخ کر دیے جائیں تو پانی کشتی میں بھر جائے گا اور کشتی والے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے ہو؟ یہ تو بہت بری چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، مجھ سے سیکھ نہیں سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، دیکھو میں بھول گیا تھا، مجھے اس بات کا مواخذہ نہ کرو، میں اب تم سے دوبارہ سوال نہیں کروں گا، مجھے ایک مہلت دو۔ پھر چلے حتیٰ اذا لقی غلاما، ایک بچے کو دیکھا، اس کو پکڑا، قتل، اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اور تو نے ایک جان کو ناحق قتل کر دیا ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بڑی ہی خطرناک بات ہے، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو انہوں نے اور غصے سے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، نہیں چل سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو
بالکل میں بھول گیا تھا، میں نے معافی مانگی، لیکن اب میں پھر بھول گیا ہوں اور اب تمہیں میری طرف سے عذر پہنچ گیا ہے۔ ایک کام کرو کہ اگر اب میں پوچھوں تو تمہارا میرا ساتھ ختم، میں بالکل معذور ہوں، میرا عذر قبول کر لو، ایک موقع اور دے دو، اگر میں اب پوچھوں تو تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ کہتے ہیں وہ یہاں تک کہ ایک بستی تک آئے، حتی اذا اتیا اہل قریہ، ایک بستی کے پاس آئے، استطعم اہلہا، ان سے مطالبہ کیا کھلاؤ پلاؤ، انہوں نے انکار کر دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، وہ ٹیڑھی ہو کے گرنے کے قریب تھی۔ فاقام، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھی کہا جاتا ہے، ان کا نام یوشع ابن نون تھا، ان کو بھی ساتھ لگایا اور اس دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یار تو عجیب آدمی ہے، مفت میں دیوار سیدھی کر رہا ہے، ان سے روٹی مانگی انہوں نے کھلائی نہیں، تو چاہتا تو کہتا میں تمہاری دیوار سیدھی کر سکتا ہوں، میں تمہاری دیوار سیدھی کر دیتا ہوں، اس کے بدلے میں روٹی کھلانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا دیکھو ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ اینڈ ہے، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب جو ہمارا ڈیل ہوئی تھی وہ مکمل ہو چکی، تم چپ نہیں رہ سکے، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب ہم اور ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی، اس کے کشتی کے مالک تھے وہ بڑے غریب اور مسکین لوگ تھے، سمندر میں کام کرنے والے تھے، اور آگے ایک بادشاہ کا علاقہ تھا، جو بھی وہ ایک کشتی دیکھتا، اچھی صحیح خوبصورت کشتی دیکھتا، مضبوط کشتی دیکھتا، اسے غصب کر لیتا۔ تو میں نے کشتی کو اس لیے اس کے اندر سوراخ کر دیے تھے تاکہ وہ دیکھے گا کہ یہ کشتی تو سوراخوں والی ہے، ہمارے کس کام، تو ان کو چھوڑ دے گا اور یہ کشتی والے دوبارہ اس کو ٹھیک کر کے اپنا گزارا کر لیں گے یا احتیاط کر کے اپنی گزر بسر کو چلا لیں گے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، بچے کا معاملہ دیکھو، اس کے والدین بڑے نیک تھے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو یہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ کہیں ان والدین کو یہ بچہ کفر میں اور سرکشی میں ڈال دے گا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا، تو تیرے رب نے فیصلہ کیا، جو میرا اور تیرا رب ہے، کہ اس بچے کی جگہ پر ہم ان کو ایک اور بچہ عطا فرما دیں گے جو زیادہ نیک ہوگا، زیادہ ان کی خدمت کرنے والا ہوگا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار تھی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، دو یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا، اس بچوں کے باپ نے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا کہ جب وہ بڑے ہوں گے، جوانی کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس خزانے کو نکال کے اپنی زندگی کو گزار لیں گے۔ تو تیرے رب نے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ دیوار گر جائے گی تو یہ خزانہ نکل سکتا ہے، تو خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے۔ تو میں نے وما فعلته عن امری، یہ سارے کے سارے کام میں نے اپنے پاس سے نہیں کیے، بلکہ یہ تمہارے رب کا حکم تھا، تمہارے رب نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے علم دیا تھا اور سمجھ دی تھی، اس لیے میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اور یہ ہے ان تمام چیزوں کی تعویل، ان تمام چیزوں کا جواب جن چیزوں کے اوپر تم صبر کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہاں پر ایک آخری چیز میں بیان کر کے آج کی بات کو مکمل کروں گا۔ معزز ناظرین کرام، یہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جو کوئی بندہ نیک ہوتا ہے اس کی نیکی کا ثمرہ اس کی نسلوں تک منتقل فرماتے ہیں، اور وہ بندہ کتنا نیک ہوگا، اس کی نیکی کا عالم کیا ہوگا، جس کی اولاد کے اور اس کے خزانے کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے 2 نبیوں کو یا 3 نبیوں کو اللہ رب العالمین نے اس کام پہ لگا دیا کہ جاؤ جا کے وہ دیوار بناؤ اور میرے اس نیک بندے کی اولاد کو جو ابھی چھوٹی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، تاکہ وہ جب وہ جوان ہو جائیں گے اور اس مال کو نکال کے استعمال کر لیں گے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی کے ثمرات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہم ذوالقرنین کے قصے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور یہ ذوالقرنین کا قصہ اصل میں وہی ایک سوال تھا کہ جو یہودیوں نے مشرکین مکہ کے توسط سے اللہ کے رسول سے کیا تھا کہ اس بندے کے بارے میں بتاؤ جو مشرق اور مغرب تک چلا اور پوری زمین کی اس نے سیر کی، اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو یہ وہی بندہ ہے اور اس کا سلسلہ ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔